داستان ہے۔ کان جدھر لگائی آقا تیری ہی داستان ہے۔ آج کچھ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، حافظ صاحب، علامہ صاحب صدیوں قبل ایک رات کا جمعٹ میں سرکار تشریف لائے، مانا کہ اس دن نور اترا، انوار چمک رہے تھے، ماحول میں عطر سا پھیل گیا، مان لیا، لیکن تم ہر سال اس رات کو جشن کی طرح مناتے ہو، حضور ہر سال تو نہیں آتے۔ تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں، قرآن کے دامن میں یہ بات موجود ہے، صدیوں قبل ایک رات کے دامن میں قرآن اترا تھا، لیکن سال کے بعد جب وہ رات پلٹ کر آتی ہے تو طلوع فجر تک رحمتیں اترتی رہتی ہیں۔ قرآن ہر سال نہیں اترتا، لیکن رحمتیں ہر سال ضرور اترتی ہیں۔ فرمایا اسی طرح حضور ہر سال تو نہیں آتے، لیکن رحمتوں کو اترنے کی تو عادت ہو گئی ہے نا۔ تو جب وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ لمحے آتے ہیں تو چھپ چھپ نور کی برسات ہوتی ہے، اور ہم ایک رات کے جھرمٹ میں اکٹھے ہو کر کے جولیاں پھیلا کر کے عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک محفل میلاد پر تھا، تو وہاں پر ایک نعت خان نے ایک نعت پڑھی، ابھی حمزہ سلیم قادری صاحب بھی پڑھ کے گئے ہیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے مجھے کہنے لگے، حافظ صاحب آپ نے اس شعر کی تشریح کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ کا سوال کیا ہے، اعتراض کیا ہے، اس شعر کی کیا تشریح کروں؟ سیدھی سی بات ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ کہنے لگا نہیں حافظ صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی، اس پر آپ نے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے۔ کہ شاعر خود کہہ رہا ہے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، حالانکہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کا منگتا ہوں اور آگے کہہ رہا ہے منگتا نہیں ہونے دیتے، تو یہ کون سی بات ہوئی؟ ایک بندہ منگتا بھی ہے اور بعد میں کہہ رہا ہے کہ منگتا نہیں ہونے دیتے، تو اس پر آپ نے گفتگو کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے۔ میں نے خطبے کے بعد پہلی بات یہی کہی، میں نے کہا حاتم طائی کا پوتا وہ گلیوں میں صدا لگا رہا تھا کہ لوگوں سنو، ایک میرا بابا ہے، وہ اتنا امیر ہے اور اتنا سخی ہے کہ اگر ایک شخص ایک دروازے سے آتا ہے میرا بابا اسے خیرات عطا فرماتا ہے، اگر وہی شخص دوسرے دروازے سے آئے میرا بابا اسے خیرات عطا کرتا ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں محل کے، اگر ایک شخص 7 دروازوں سے آئے میرا بابا اتنا سخی ہے اس کو ہر دروازے سے خیرات عطا فرماتا ہے۔ میں نے کہا اس نے یہ بات کہی، حسنین کریمین سن رہے تھے، فرمایا ایک تیرا باپا ہے، ایک میرا نانا ہے، تیرے بابے کے پاس جو بھی آتا ہے وہ 7 دروازوں سے آئے اسے خیرات عطا کی جاتی ہے۔ سنو ایک میرا نانا ہے جو ایک مرتبہ آتا ہے، میرے آقا اتنا نوازتے ہیں ساری عمر مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ میں نے کہا یہی شاعر نے کہا تھا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، کہ ان کا منگتا ہوں، مدینے والے کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ کہا میرا نانا اتنا سخی ہے جو ایک مرتبہ آتا ہے، میرے رسول اتنا نوازتے ہیں ساری عمر اس کو مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ تو نور کے جالوں میں میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات نے کتاب رحمت میں ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، فرمایا قسم ہے چاشت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اب دہا سے کیا مراد ہے اور لیل سے کیا مراد ہے، مفسرین کے اس پر بہت سارے اقوال موجود ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ پہلا قول حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ فرماتے ہیں دہا سے مراد حضور علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے، اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کے معراج کی شب ہے۔ کہا محبوب تیرے آنے کی بھی قسم، تیرا سج دج کے دلہا بن کے عرش پہ جانے کی بھی قسم۔ شاعر کہنا محبوب آیا تو سونا لگتا تھا، محبوب گیا تو سونا لگتا تھا۔ شاعر کہنا ڈٹھے فرق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جا نہیں کوئی ہور مٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انواش کا اصلی چور مٹھا۔ کوئی نور آکے کوئی بشر آکے پہندہ رات دنے او شور مٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تسا ہور مٹھا سا ہور مٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ۔ اللہ والے گل مکا دیتی تسا ہور مٹھا اسا ہور مٹھا۔ تو فرمایا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے، اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کے معراج کی شب ہے۔ دوسرا قول فرمایا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کے وہ کمالات ہیں جن کو سب جانتے ہیں، چٹے دن کی طرح روشن، ابھی انگلی اٹھی نہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے،
سورج پلٹ کر عصر کے وقت پر آتا ہے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا، قطرے کو سمندر اور ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں حافظ صاحب نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں یار اگر نبی چاہے خدا قبلے بدل دیتا ہے۔ بنو سلمہ کی مسجد ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی گئی تھی، 2 رکعتیں بھی باقی تھی، میرے نبی کے دل میں خیال آیا اگر قبلہ بدل جائے تو کیا ہوگا؟ فوراً جبرائیل ہمیں حاضر ہوئے، کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولیتک قبلۃ ترضاها، محبوب اگر پروگرام بن گئے تو ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ آج اگر ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے۔ علماء موجود ہیں اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، اگر ہم نماز کا وقت اسی دن بدل دیں کہ بھائی کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ہوگی، لوگ ہمارے گلے کو آتے ہیں، حافظ صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب ہم آئے 2 بجے کے حساب سے، اب 15 منٹ اور بیٹھنا پڑے گا اور انتظار کرنا پڑے گا۔ یار ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو 1 دن پہلے بتانا پڑتا، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا محبوب نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ شاید کہنا می بھریا کستوریاں دا، می بھریا کستوریاں دا، جدو یار نے چوڑیاں زلفاں نے، قبلہ ادھر بنیا سائن جدھر یار نے موڑیاں زلفاں نے، قبلہ ادھر بنیا سائن جدھر یار نے موڑیاں زلفاں نے۔ تو فرمایا دعا سے مراد حضور کے وہ کمالات جن کو سب جانتے ہیں، چٹے دن کی طرح روشن، اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات جہاں آج تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچی۔ اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا شخص جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 2 ٹوک فرما دیا، سرکار فرماتے ہیں یا ابا بکری لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا ابو بکر صدیق سنو، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہتے ہو، غربت کے مزے لوٹتے ہو، فرمایا سنو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں۔ شیخ سعدی شرازی بولے، کہا کوئی حد ہے ان کے روج کی، بڑا غل اولا پہ کمال ہی کشفت دجا پہ جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی۔ جب اتنی بات کہی 4تھا مصرع بن نہیں پا رہا تھا، بڑی بے چینی کی حالت ہے، اضطرابی کی حالت ہے۔ شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں میں اسی حالت کے اندر آرام فرمانے لگا، میں ابھی سویا تھا، مقدر جاگے خواب میں آمینہ کے لال تشریف لے آئے۔ کہا سعدی کیا ہوا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ عرض کی مالک آپ کی شان میں شعر لکھ رہا تھا، 3 مصرے لکھے ہیں، 4تھا مصرع بن نہیں پا رہا۔ میرے رسول فرماتے ہیں سعدی بتاؤ کیا لکھا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے لکھا بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی۔ یا رسول اللہ 4تھا مصرع بن نہیں پا رہا۔ میرے رسول مسکرائے، فرمایا سعدی کیا کیوں نہیں دیتا، صلو علیہ وآلہ۔ تو فرمایا لیل سے مراد حضور علیہ السلام کے وہ کمالات جہاں آج تک کسی کی نظر نہیں پہنچی، اور فرمایا لیل سے مراد حضور علیہ السلام کا دامن فضل و کرم بھی ہے جس میں سرکار گناہگاروں کو چھپا لیتے ہیں۔ میرے رسول کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، سرکار نے فرمایا شفاعتی اہل الکبائر من امتی، میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ ایک صاحب جو اس نے محفل میں مصرع پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں۔ میرے حضرت فرماتی ہیں یوں نہ پڑھو، بات مقدمے کی چل رہی ہے تو یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں ہے، اور وکیل نگہبان کو بھی کہتے ہیں، تو حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے نگہبان ہیں، حضور ہماری وکالت نہیں کریں گے، حضور ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وکیل کہتا ہے جیسا میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، اور اگر جرم ثابت ہو جائے پھر اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ تو وکیل کہتا ہے جیسا میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، حضور ہماری وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وکیل کہتا ہے جیسا میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، حضور فرماتے ہیں مولا سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔
فرمایا دعا سے مراد حضور علیہ السلام کے وہ کمالات جو چٹے دن کی طرح روشن ہے، سب جانتے ہیں، اور لحاظ سے مراد حضور علیہ السلام کے وہ کمالات جہاں آج تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچی۔ ہمارے درس نظامی کے اندر چھٹے سال کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد کی تشریح النبراس، اس میں لکھا ابو الحسن رفاعی کا قول۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے روحانی طور پر پرواز کی، حتیٰ سعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں ساتھ لا کر شکور کر گیا۔ غیب سے آواز آتی ہے ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ میں نے عرض کی مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پر تیرے نبی کے قدم لگے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ کہتے ہیں جب میں نے اتنی بات کہی فوراً غیب سے آواز آتی ہے ارجی لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرتے رہو، جس عرش کی چھاتی پر میرے نبی کے قدم لگے تم کیا تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ یار جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہو۔ آج مولویوں کا دماغ خراب ہو گیا، ترازو گاڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور ناپ تول اس کو رہے ہیں جو ناپا نہیں جا سکتا، جو تولا نہیں جا سکتا، جو عقل و خرد فہم و ادراک کے زاویوں سے ورا ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمال ہی۔ تو فرمایا دعا سے مراد حضور علیہ السلام کے وہ کمالات جن کو سب جانتے ہیں، چٹے دن کی طرح روشن ہے، اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات جہاں آج تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچی۔ تیسرا قول فرمایا دعا سے مراد حضور علیہ السلام کا چہرہ نور مراد ہے، اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کی شبہ دجور کی طرح شانوں پر لٹکتی ہوئی کالی زلفیں مراد ہے۔ کہا محبوب تیرے چہرہ نور کی بھی قسم اور زلفیں بری کی بھی قسم۔ اب اس حسن کو جس نے قریب کھڑے ہو کر کے دیکھا، نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے کل قمری لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ لوگوں کیا پوچھتے ہو حضور کیسے تھے؟ حضور تو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے۔ پھر فرمایا نہیں ان جیسا حسین میری آنکھ نے نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، فرمانے لگے ارے بھائی دیکھتے بھی کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے نا۔ خدا نے اس سچائی پر چھڑیا جنہیں بچ محمد نو ٹالیا سی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیانے، اولیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آما کتھوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آما کتھوں سونا تیرے نال دا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو قریب کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں حضور چاند سے بڑھ کر حسین۔ یا جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر کے بریلی سے دیکھا اس نے کیا کہا؟ میرے امام بولے، فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جس نے قریب کھڑے ہو کر کے دیکھا، پاس سے دیکھا، نام ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے لال داری دار شبنی چادر اوڑھ رکھی تھی، ادھر آسمانوں کا چاند پوری آفتاب میں چمک رہا تھا۔ میں کبھی آسمانوں کی چاند کی طرف دیکھتا تو کبھی آمنہ کے لال کی طرف دیکھتا۔ بلاخر میں اس نتیجے پر پہنچا فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا نہیں حضور ہی سونے ہیں۔ یا جس نے قریب کھڑے ہو کر کے دیکھا، جابر بن سمرہ کہتے ہیں حضور چاند سے بڑھ کر حسین۔ اور ایک پنجابی کا شاعر ہے اس نے کیا خوب کہا کہ چاند کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف کی بات ہے، چاند کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف کی بات ہے۔ ارے چاند کے چہرے پر چھائیاں ہیں، میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ جس نے قریب کھڑے ہو کر کے دیکھا کہتا حضور چاند سے بڑھ کر حسین، اور جو 14 صدیوں کے فاصلے میں کھڑے ہو کر کے گولڑے سے دیکھتا اس نے کیا کہا؟ پیر میرے علی شاہ سرکار بولے، فرماتے ہیں طیف سرا من طلعتہ والشذل بدا من وفرتہ فسکرتہ من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں، دو ابرو کوس مثال دے سن، دو ابرو کوس مثال دے سن، جد نو کے میاں دے تیر چھٹن، لب سرخ اکھاں کے لالے جبن چٹے دد موتی دیاں ہن لڑیاں۔ فرمایا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کے جانے جہانا کھاں، سچ آقا دے رب دی میں شانہ کھاں، جس شان تو شانہ سب بریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ
ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ رکھیاں کتھے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ گستاخ رکھیاں کتھے جاڑیاں۔ تو جس نے حضور کو قریب کھڑے ہو کر کے دیکھا وہ کہتا حضور چاند سے بڑھ کر حسین، اور جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر کے دیکھتا ہے وہ بھی کہتا حضور چاند سے بڑھ کر حسین۔ جس نے قریب کھڑے ہو کر کے دیکھا، نام ہے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب مسکراتے تو نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ یہ وہاں جس نے میرے نبی کو قریب کھڑے ہو کر کے دیکھا اور جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر کے دیکھتا، اس نے کیا کہا؟ فرمایا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں ہوندا، اصل منافق جانی اس نو جھوٹے پیار جتوندا، سن دسیا عشق دے مفتی جڑا بڑ بڑ پیار فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ میں کہا کرتا ہوں اگر کسی کا محبوب ہو اس کے اندر عیب ہو بھی تو محب کو نظر نہیں آتا، تو جہاں پر عیب ہو ہی نہ۔ حضرت سعد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور آپ میں تو عیب ہے ہی نہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ تو جو حضور کو قریب کھڑے ہو کر کے دیکھتا وہ کہتا حضور چاند سے بڑھ کر حسین، اور جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر کے دیکھتا وہ بھی کہتا حضور چاند سے بڑھ کر حسین۔ اللہ نے ہمیں اتنی عزتوں والا نبی عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے حوالے سے ہم کلام ہوئے، کہنے لگے وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میرے بعد جو نبی آنے والا اس کا نام احمد ہوگا۔ حواری بیٹھے ہوئے تھے، حواریوں میں سے ایک حواری کھڑا ہوا، کہنے لگا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے آنے والا نبی اتنی شان اتنی آن بان کا مالک ہوگا کہ آپ اللہ کے نبی ہو گئے، اس نبی کے ترانے گا رہے ہیں، کیا آنے والا نبی اتنی عزت والا ہوگا؟ تو سنیے عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا، فرمایا تم شان و شوکت کی بات کرتے ہو، آنے والا نبی اتنی عزتوں کا حامل ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کو اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے یہ بڑے مقدر کی بات ہے۔ اتنی عزتوں والا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ تھا، حضور علیہ السلام آرام فرمانا چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام ایک گنے دار درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں تلوار تھامی، حضور علیہ السلام کی حفاظت پر مامور تھا۔ کہتے ہیں میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے صحرا کے اندر ایک درخت ہے، پہلے وہ دائیں ہوا پھر بائیں ہوا، اپنی جڑوں کو زمین سے اکھیڑا اور چلتا ہوا میرے سامنے شانہ بشانہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ فرماتے ہیں میرے لیے بڑے چندے کی بات تھی، میں گھبرایا لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت واپس گیا، اپنی جگہ پر جا کر نصب ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں نے سب سے پہلی بات سرکار سے یہی کہی۔ میں نے کیا کہا؟ کہنے لگے حضور وہ جو سامنے صحرا کے اندر درخت ہے وہ پہلے دائیں ہوا پھر بائیں ہوا، اپنی جڑوں کو زمین سے اکھیڑا اور سامنے چلتا ہوا میرے شانہ بشانہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو میرے نبی نے یہ تو نہیں فرمایا صحابہ میں تو سو رہا تھا مجھے کیا معلوم؟ نہیں سرکار فرماتے ہیں صحابہ سنو، تمہیں پتا یہ درخت یہاں پر کیا لینے آیا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا، آپ بتا دیجئے۔ فرمایا پیارے صحابہ سنو، یہ درخت اللہ سے اجازت طلب کر کے میرے پاس آیا کہ یا اللہ تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، میں درود و سلام نہ پیش کر کے آؤں۔ یار اتنی عزتوں کا حامل نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ پتھر درود و سلام پڑھتے ہیں، حجر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، میرے نبی پر تو درخت بھی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا۔ آج لوگ ہمیں پوچھتے ہیں بھائی کہاں لکھا ہے درود و سلام پڑھنا؟ اب جمعے کے بعد کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تو نے ساستہ پڑھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے روزے پر صبح کے وقت 70,000 فرشتوں کا ٹولہ آتا ہے، شام تک وہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، پھر شام کے وقت 70,000 فرشتے آتے ہیں، طلوع فجر تک وہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔
اتنی عزتوں کا حامل ہمارا نبی حضور علیہ السلام صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا، پھر نیچے کر لیا، پھر بلند کیا، پھر نیچے کیا۔ حدیث پاک میں آتا جب حضور علیہ السلام نے نماز مکمل کی، صحابہ میں سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نماز پڑھنے کا نیا طریقہ آ گیا ہے، کیا نماز کے اندر ہم نے بھی ہاتھ ہوا میں بلند کرنا ہوتا ہے؟ تو میرے رسول نے فرمایا نہیں صحابہ ایسی بات نہیں، میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا کہ میری نظر آسمانوں کی طرف اٹھی، جب اٹھی تو جنت الفردوس میں جا پہنچی۔ سرکار فرماتا ہے میں نے کھجوروں کا ایک خوشہ دیکھا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو توڑ دوں، لیکن صحابہ میں نے اس لیے نہیں توڑا کہ یہ دوزخ اور جنت یہ قیامت کے معاملات ہیں، اللہ نے ان کو مؤخر رکھا ہے، میں نے اس لیے نہیں توڑا۔ لیکن فرمایا صحابہ سنو، اگر میں وہ خوشہ توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا۔ یہاں پر رک کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارا قد اگر 5 فٹ کا ہے، 6 فٹ کا ہے، ہم ہاتھ ہوا میں بلند کریں تو 2 فٹ اوپر جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں جائے گا، 2 فٹ اوپر جائے گا۔ تو ہماری نگاہ کتنی بلند ہوتی ہے، ہم اگر نگاہ آسمانوں کی طرف ڈالیں تو آسمانوں پر چھپے چاند ستارے سورج بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یار ہمارا ہاتھ 2 فٹ بلند ہو، نظر اٹھے تو تیسرے چوتھے آسمان پر پہنچتی ہے۔ جس نبی کا ہاتھ اٹھے جنت میں جاتا ہے، اگر نگاہ اٹھے تو پھر کہاں تک جاتی ہوگی؟ تو آج لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا، حضور علیہ السلام کی شان پر باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کریں، حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ بیان کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں جب بات فخر والی ہے تو حضور فخر کرتے کیوں نہیں؟ آپ اندازہ لگائیں آج ہمارے گھر میں کوئی ایم پی ایم نہیں آ جائے، کوئی دنیا کا عہدیدار آ جائے، ہم پھولے نہیں سماتے کہ آج ہمارے گھر میں فلاں شخص آیا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوئے ہوں گے، ولا فخر، میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں جب بات فخر والی ہے تو حضور فخر کرتے کیوں نہیں؟ بھائی بات فخر والی ہے نا، دیکھیے حضرت آدم اول بشر، انسانیت کا نقطۂ آغاز، مسجد الملائکہ، وہ میرے نبی کے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوئے، یارو آپ بتاؤ بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ہاتھ میں عصا ہے، سر پر امامہ، اللہ کا نبی ڈٹ کر فرعون کے دربار میں دین کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ بھی میرے نبی کے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوئے ہوں، آپ بتائیے بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ، بن باپ کے پیدا ہونے والا، اپنی ماں کی گود میں نبوت کا اعلان کرنے والا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، وہ بھی میرے نبی کے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوئے ہوں، یارو آپ بتاؤ بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، جن کے چہرے کے حسن سے پورا مصر چمک اٹھا، جناب یوسف علیہ السلام، وہ بھی میرے نبی کے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوئے ہوں، آپ بتائیے بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کے سینے میں جو ملا علی قاری نے جواب دیا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں حضور کا محب ہوتا ہی وہ ہے جس کو حضور کا نام سن کر کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ شیخ مہدی الفاسی مطالعۃ المسرات شرح دلائل الخیرات کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور کا نام سن کر کے جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی، اس شخص کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی بندہ مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نام حضور کا ہے اور دل کو تسکینہ پہنچے۔ یارو روح رقص کرتی ہے جب ان کا نام لبوں پر آتا ہے، ان کا نام لبوں پر آئے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، تو ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کے سینے میں۔ جو ملا علی قاری نے جواب دیا، ملا علی قاری کیا فرماتے ہیں؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں جب بات فخر والی ہے حضور فخر کیوں نہیں کرتے؟ بھئی 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہ میرے نبی کے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوئے ہوں، ملا علی قاری فرماتے ہیں بات فخر والی ہے حضور فخر کرتے کیوں نہیں؟ تو سنیے ملا علی قاری نے کیا جواب دیا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں حضور فخر کیوں کریں؟ اور فخر ان نبیوں کو کرنا چاہیے جن کو میرے نبی کا جھنڈے کا سایہ مل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو ملا علی قاری کیا فرماتے ہیں؟ حضور فخر کیوں کریں؟
فخر ان نبیوں کو کرنا چاہیے جن کو میرے نبی کے جھنڈے کا سایہ مل گیا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. آج ہم نے کوئی آرزو کوئی تمنا نہیں کی. رواج میں تھا 12 انبیاء ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ آرزو کی تھی کہ حضور کی امت سے ہو جائے, یہ تمنا یہ خواہش کی کہ حضور کی امت سے ہو جائے. بحیرہ رہا حضور کا انتظار کرتا رہا, تبا حمیری وہ حضور کا انتظار کرتا رہا, کتنے کتنے راہ حضور کے انتظار کرتے رہے. موسیٰ کلیم اللہ انتظار کرتے رہے کہ ہم حضور کی امت سے ہو جائیں. حضرت سلمان فارسی آپ انتظار کرتے رہے. آپ فرماتے جب میں اسلام قبول نہیں کیا تھا تو میں ایک یہودی کے پاس تھا, وہ بڑا خدا رسیدہ تھا, میں نے ساری عمر اس کی خدمت کی اس بات پر کہ مجھے اللہ کا قرب عطا ہو جائے.